فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، پہلی بار 1,11,000 کا سنگ میل عبور، 5 منٹ کی ٹریڈنگ میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کسی کو انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت سبوتاج کرنے نہیں دیں گے، وزیر اعظم نے پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کر کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں، ملزمان کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت، فسادیوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، سیاسی معاشی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا، 41 نکاتی ایجنڈا جاری۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر، دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، کہا شام میں پھنسے 250 پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی ترجیح ہے۔ شہباز شریف کا لبنانی ہم منصب سے بھی رابطہ، پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے مدد کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، کمیونسٹ پارٹی کے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سینٹرل کمیٹی سے ملاقات، دو طرفہ تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن، ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواست گزار اپنے رشتہ دار عازمین کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، سمندر پار پاکستانی بھی اپنے پیاروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی شامی دارالحکومت دمشق پر پھر بمباری، عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فضائیہ نے 3 ایئر بیسز پر ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا، اسلحہ ڈپو پر بھی حملے۔ اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قومی ہیروز کی بہادری اور قوم سے وفاداری ہمیشہ فخر کا باعث رہے گی۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، پہلی بار 1,11,000 کا سنگ میل عبور، 5 منٹ کی ٹریڈنگ میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کسی کو انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت سبوتاج کرنے نہیں دیں گے، وزیر اعظم نے پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کر کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں، ملزمان کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت، فسادیوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، سیاسی معاشی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا، 41 نکاتی ایجنڈا جاری۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر، دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، کہا شام میں پھنسے 250 پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی ترجیح ہے۔ شہباز شریف کا لبنانی ہم منصب سے بھی رابطہ، پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے مدد کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، کمیونسٹ پارٹی کے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سینٹرل کمیٹی سے ملاقات، دو طرفہ تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن، ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواست گزار اپنے رشتہ دار عازمین کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، سمندر پار پاکستانی بھی اپنے پیاروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔
اسرائیل کی شامی دارالحکومت دمشق پر پھر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فضائیہ نے 3 ایئر بیسز پر ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ ڈپو پر بھی حملے۔ اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قومی ہیروز کی بہادری اور قوم سے وفاداری ہمیشہ فخر کا باعث رہے گی۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا کیس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، پہلی بار 1,11,000 کا سنگ میل عبور۔ 5 منٹ کی ٹریڈنگ میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کسی کو انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت سبوتاج کرنے نہیں دیں گے، وزیر اعظم نے پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کر کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں، ملزمان کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت، فسادیوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی معاشی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ 41 نکاتی ایجنڈا جاری۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر، دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، کہا شام میں پھنسے 250 پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی ترجیح ہے۔ شہباز شریف کا لبنانی ہم منصب سے بھی رابطہ، پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے مدد کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، کمیونسٹ پارٹی کے منسٹر آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سینٹرل کمیٹی سے ملاقات، دو طرفہ تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواست گزار اپنے رشتہ دار عازمین کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانی بھی اپنے پیاروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی شامی دارالحکومت دمشق پر پھر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فضائیہ نے 3 ایئر بیسز پر ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ ڈپو پر بھی حملے۔ اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قومی ہیروز کی بہادری اور قوم سے وفاداری ہمیشہ فخر کا باعث رہے گی۔